حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی، ہماری بے حسی، 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیاں اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون۔ گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی، روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے۔ باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو، تو اقبال نے مثنوی چے بایت کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی، تو اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا۔ اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ اے رحمت عالم، ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے۔ بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت برہنہ سر ہیں۔ وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں۔ آج امت جام بلب ہے۔ آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما، اللہ اس امت کو باقپن عظمت رفتہ رفت پاری نہ دیتے۔ اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ اس امت کو وکاس دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصی سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے احرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس امت کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے کر کر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر جو دونے نوں گا۔ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی بارود برستا ہے، جہاں بھی گلے چیرے جاتے ہیں، جہاں بدن کاٹے جاتے ہیں، جہاں آبروریزیاں ہوتی ہیں، وہ ساری جگہیں مسلمانوں کی ہیں۔ اور یہ امت لخت لخت ہے، یہ امت زخم زخم ہے، یہ امت لہو لہو ہے۔ اللہ اس امت کو پھر بانک پن عطا کرے۔ ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا
کہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ. اس کی پکار پر محمد بن قاسم اللہ کا قہر بن کے آیا. راجہ داہر کی جھوٹی حکومت کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا اور اپنی بہن کی آبرو بچائی. اور آج کتنی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے. دل امت کے ذکر کے ساتھ ہی ایک عجیب درد سے بھر جاتا ہے. بے بس مجبور لوگ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہماری دعائیں بھی شاید قبول نہیں ہو رہی. اور ہر طلوع ہونے والا دن اس امت کے خون سے لتھڑا ہوا دن ہے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. مدینہ المنورہ میں ہم بیٹھے تھے, وہاں دن رات یہی باتیں ہوتی. تو وہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ ادھر ہیں, تو آرزو ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو, ہم اپنا وطن مالوف دیکھیں. اور میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو وہاں جا کے مل سکیں. تو میں نے کہا کہ یہ آرزو تو ہماری بھی ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہو اور ہم وہاں ڈل جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. ہم حضرت بل پہ حاضر ہوں اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کریں. ہم حضرت شاہ ہمدان کی چوکھٹ پہ حاضری پیش کریں. وہ کشمیر جس کو اقبال نے کہا تھا کہ گر فردوس بری بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است. اگر بہشت فردوس بری زمین پہ ہے تو یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. تو ہم اس بستی کو دیکھیں جن کے بچھڑے ہوئے عزیز وہاں ہیں. اللہ ان کو بہت جلد وہ وادیاں دکھائے, وہ اپنے گھروں میں پہنچے, وہ اپنے آباء و اجداد کی قبریں جا کے دیکھیں.